السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث 130 صحیح بخاری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے علم میں حیا کا حکم۔ اس میں امام بخاری دو قول لائے ہیں کہ وہ شخص علم نہیں سیکھ سکتا جو شرمانے والا ہو، اور دوسرا وہ جو تکبر کرنے والا ہو۔ یہ دونوں طرح کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ کا قول بھی ہے کہ انصار عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں، ان کی حیا دین سیکھنے اور سمجھنے میں حائل نہیں ہوتی۔ دین سیکھنے میں شرم و حیا حائل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ انسان شک و شبہات میں پڑا رہ جاتا ہے اور دین کا بھی پوری طرح ادراک نہیں ہو پاتا۔ آج کل کے اگر حالات دیکھیں تو مغرب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جن کا جاننا ابھی ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اور دوسری طرف مشرق میں ہم اپنے بچوں کو جھجک کی بنا پر کچھ بتاتے ہی نہیں، اور وہ بلوغت میں پہنچ کر بھی صحیح رہنمائی نہ پانے کی وجہ سے ادھر ادھر سے جو باتیں سیکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کے عین مطابق ہوں۔ اسی لیے تو قرآن نے ہر طرح کی تعلیم دی ہے، اور احادیث میں تو ہر طرح کے مسائل پر بات کی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر ہی بھیجا گیا تھا۔ اسی لیے تو یہودی صحابہ کرام کو تانے دیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی تو تمہیں رفع حاجت کی بھی تعلیم دیتا ہے، لیکن صحابہ کرام کبھی بھی اس پر شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ بلا ضرورت ان ٹاپکس پر نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور بات کرنی چاہیے۔ حضرت سلمہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کی بیٹی زینب سے یہ حدیث روایت ہے، جو کہ خود بھی عالمہ تھی، اور حضرت سلمہ بھی حضرت عائشہ کے بعد فقہ اور دین میں بہت مقام رکھتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ سلیم یہ حضرت انس کی والدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ بے شک اللہ کسی حق بات کے حکم دینے میں نہیں شرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب وہ پانی دیکھے تو حضرت سلمہ نے اپنا چہرہ شرم سے ڈھانپ لیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو کس بنا پر اس کا بچہ اس سے مشابہت رکھتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا کہ حضرت سلمہ بھی وہاں موجود تھی، اور حضرت سلیم نے تو سوال پوچھا تھا۔ حضرت سلیم نے سوال پوچھنے سے پہلے دلیل دی تھی کہ اللہ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا، حق اور درست بات پوچھ لینی چاہیے۔ اسی بنا پر انہوں نے پھر یہ سوال پوچھا احتلام کے بارے میں۔ اب احتلام جو ہے یہ حلم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خواب۔ اگر عورت کو خواب میں لذت فیل ہو اور جب اس کی آنکھ کھل جائے تو کیا اس کو غسل کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر پانی دیکھ لے تو عورت کو، یعنی کہ اگر ڈسچارج ہو گیا تو پھر اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ تو اس بات پر حضرت سلمہ کو شرم آ گئی، اور انہوں نے پوچھا کہ پانی اور کہ یا نبی، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، انہوں نے یہ پیار سے کہا، کوئی غصے یا چڑھ کر نہیں یہ بات کہی تھی۔ یہ زبان پر چڑھی ہوئی عام سے محاورے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اکثر بول دیتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو، یا کہتے ہیں کہ تیرا بیڑا تر جائے وغیرہ، اس طرح کا ہی یہ محاورہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر عورت کو احتلام نہ ہوتا ہو تو اس سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ماں اور باپ کے جرثوم میں ملنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی مشابہت ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں اگر کوئی شک و شبہ، کوئی سوال ہمارے ذہنوں میں ہو تو ہمیں کسی عالم یا عالمہ سے ضرور پوچھ لینا چاہیے، اور دین میں بلا وجہ کی شرم و حیا جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔